جنگ لگنے والی ہے اور بہت بڑی طاقت ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہے اور وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ کیا گیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کروائے گی اور طالبان کو بدنام کیا گیا اور سب کچھ کیا گیا اور پاکستان کو کہا گیا کہ اب آپ کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ ان پر اٹیک کر دیں۔ 5 ملکوں میں جنگ جاری ہے، 5 ملکوں میں بم چل رہے ہیں، 5 ملکوں میں لوگ مر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ مٹھی بھر مسلمان میں 36 لاکھ مربع میل علاقے پر قبضہ کیا۔ کیسے؟ کہ ہم اندھوں کو چشمے بھی بانٹتے ہیں انسانوں کے طرح، لیکن آنکھیں چھن جانے کے بعد ہم کو حب الوطنی بھی یاد آتی ہے، مگر بنگلہ دیش بن جانے کے بعد، اور ہم حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں مگر کربلا برپا ہونے کے بعد۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر الدین دی لیجنڈ آف ناصر الدین شو میں السلام علیکم۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جب میں 4تھی کلاس میں تھا تب سے میرے ذہن میں ایک سوال تھا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا اور اگر نہیں آیا ہوگا تو آج آ جائے گا۔ وہ سوال یہ تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کے ہونٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، جنہوں نے کہا تھا میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، اتنے لاڈلے نواسے میدان کربلا میں اپنے ساتھیوں سے میں شہید ہو گیا، اور شہید آنے والے میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی تھا۔ یہ کچھ تو خون ہوا، اتنا ظلم و ستم ہوا، اور حسین علیہ السلام کا سر جو تھا وہ نیزے پر رکھ دیا گیا، اور سوار چلے باقی قافلے کو لے کے جو بچ گئے تھے، جن میں زین العابدین بھی تھے اور جن میں حضرت زینب بھی تھی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت زینب اور زین العابدین بیمار بھی تھے، اور جتنے لوگ تھے پاؤں سے ننگے تھے اور سر سے بھی ننگے تھے، اور وہ حضرت زینب کا سر بھی ننگا تھا، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ خواتین ان خواتین میں شامل تھی جن کو دیکھنے کے لیے سورج کی کرنیں ترستی تھی کہ ان کے بال کیسے۔ وہ کربلا سے کوفہ تک کا ان کا سفر پیدل۔ اور پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جب میں نے واقعہ پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ اس ننگے سر کو کسی مسلمان نے نہیں ڈھانپا، جرت نہیں ہوئی۔ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، اس قافلے کو دیکھا سب لوگوں نے، اور پتہ چلا کہ یہ حسین کا قافلہ ہے، یزید کے فوجی لے کر جا رہے۔ تو وہاں ایک عورت نکلی باہر، اور ان تمام مسلح یزیدی سپاہیوں کی موجودگی میں اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا سر جو تھا اس پر وہ چادر دی اور سر کو ڈھانپا۔ وہ عورت یہودی تھی۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، 4تھی جماعت میں ایک بچہ کتنا ذہین ہو سکتا ہے، یا کتنا ویسے ایک ذہن میں سوال آتا تھا کہ اس وقت جو آبادی تھی مسلمانوں کی وہ بے پناہ تھی، اور مدینہ شریف سے لے کر کربلا تک گرد گرد کے جتنے بھی شہر تھے ان میں بے شمار صحابی مسلمان سب موجود تھے۔ تو چند ہزار فوجیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایسے شہید کیسے کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آئی، اور زیادہ پوچھا بھی نہیں۔ لیکن شام غریبہ بڑے شوق سے سنتا ہوں، ہر سال سنتا ہوں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سکرین پلے اور جو مکالمہ ہے اس کی اہمیت شام غریبہ کے سے سنی تھی، جسے علامہ رشید ترابی نے پڑھا تھا۔ ایسی شام غریبہ آج کا اس کے بعد کسی عالم نے نہیں پڑھی۔ بہرحال اب جب ایران کی جنگ لگی، آیت اللہ خمینی کو ان کے تمام پاسداران اور نگہبان کہتے ہیں کہ آپ جنگ لگنے والی ہے اور بہت بڑی طاقت ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہے اور وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو آپ کم از کم کسی بینکر میں چلے جائیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یار بینکر میں بھی تو اسرائیل آ سکتا ہے، اور مجھے تو ویسے بھی شہادت کا شوق ہے۔ پھر انہوں نے آخری خطبہ دیا وہاں، اور اس میں نے کہا کہ میں کون سا کوئی غلط کام کر رہا ہوں، میں اسلام کے لیے لڑ رہا ہوں، اسلام کے لیے مر رہا ہوں، میں شہید ہو رہا ہوں، آپ مر جائیں گے، آپ بھی شہید ہوں گے، پھر کیا ہوا؟ اللہ کے سامنے جا کر یہ تو کہہ سکیں گے ہم آپ کے اسلام کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور وہ اپنے ہی دفتر میں اپنے داماد، اپنی بیٹی، اپنے نواسی، پوتے پوتیاں، جو بھی فیملی تھی اور جو ان کے اعلیٰ قیادت تھی جن کی وہ صدارت بھی کر رہے تھے، ان سمیت شہید ہو گئے، اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔
آج ایران بم کھا رہا ہے، بمباری کھا رہا ہے، اس کی نیوی تباہ ہو گئی، اس کے وہ لانچنگ پیڈ تباہ ہو گئے، اس کے انٹرنیٹ ختم ہو گیا، بجلی ختم ہو گئی، بے شمار نقصان ہوا اور ہو رہا ہے اور ابھی ہوگا۔ مجھے سمجھ آ گئی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کیسے شہید ہوئے تھے۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، جب قومیں بے حس ہو جاتی ہیں تو ہر قوم کا حسین شہید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شہید ہوئے ہوں گے کہ وہ شہید ہو رہے تھے اور ارد گرد جتنے مسلمان تھے وہ خاموش تھے اور دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ آج ایران میں خمینی کے بعد کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور سارے مسلمان ہیں ارد گرد، سب دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں بس ایسے کربلا کا واقعہ ہو گیا تھا۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، ذرا تاریخ پر غور کریں۔ آپ یہود اور ہنود کی پالیسی دیکھیں، ان کی پلاننگ دیکھیں، ان کی پھر ٹائمنگ دیکھیں۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، اسرائیل کو پتہ تھا کہ ایک ہی ملک ہے جو مجھے آخر تک نہیں چھوڑے گا، جس کا نام ایران ہے۔ ایران جو تھا وہ حماس کے ذریعے فلسطین کے کاز کی حمایت کرتا تھا اور فلسطینیوں کے حقوق کی لڑتا تھا، ان کو اسلحہ بھی دیتا تھا، ان کو پیسے بھی دیتا تھا۔ تو ایک فیصلہ کیا گیا کہ ایران کو ختم کر دیا جائے، اور ایران کو ختم کر دیں گے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ایران کو ختم کرنے کے لیے آپ دیکھیں اس نے پلاننگ کیا کی۔ ایران کا اور افغانستان کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے۔ جب افغانستان نے جنگ کی ہے رشیا کے خلاف تو ایرانیوں نے ان کی مدد کی تھی۔ تو امریکہ کو یا سب کو یہ پتہ تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا تو افغانستان کے جو پٹھان ہیں یہ ضرور کی مدد کے لیے یا طالبان وغیرہ آئیں گے۔ لہٰذا ایک پلاننگ کی گئی، اور پلاننگ کرنے کے ساتھ کیا گیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کروائے گی اور طالبان کو بدنام کیا گیا اور سب کچھ کیا گیا، اور پاکستان کو کہا گیا کہ اب آپ کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ ان پر اٹیک کر دیں، اور پاکستان میں اپنی پروٹیکشن، اپنے بچوں کی، اپنی قوم کے پروٹیکشن کے لیے ڈائریکٹ افغانستان پر اٹیک کر دی۔ ادھر ایران نے، امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر اٹیک کر دیے۔ اب ایران نے جب جواب دینا تھا تو اس نے اسرائیل کو جواب دینا تھا اور امریکہ کو جواب دینا تھا، اور امریکہ نے بحرین میں اس کا اڈا، کویت میں اس کا اڈا، قطر میں اس کا اڈا، UAE میں اس کا اڈا، سعودی عرب میں اس کا اڈا، میرے پیارے سے عمان میں اس کا اڈا، اردن میں اس کا اڈا۔ اب ایران نے کیا کیا کہ اس نے اسرائیل پر بھی میزائل پھینکے۔ اس نے جہاں جہاں امریکن اڈے تھے، کویت تھا، قطر تھا، دبئی تھا، سعودی عرب تھا، جہاں بھی تھا وہاں تقریباً 10 ممالک میں اس نے وہ میزائل پھینکے۔ اب آپ خبریں سنیں اور ذرا نقشہ دیکھیں، اور نقشہ لے کر دیوار پر لگا کر بیٹھ جائیں۔ 5 ملکوں میں جنگ جاری ہے، 5 ملکوں میں بم چل رہے ہیں، 5 ملکوں میں لوگ مر رہے ہیں، اور 5 کے 5 مسلمان ہیں۔ ایران، افغانستان، پاکستان، کویت، دبئی، قطر، سعودی عرب۔ اب یعنی آپ دیکھیں کہ سارے مسلمان ملک ہیں جن میں بم چل رہے ہیں۔ کیا پلاننگ ہے، کیا ٹائمنگ ہے، کیا سوچ ہے۔ اب ساتھ ساتھ لبنان کو بھی گھیر لیا کیونکہ وہاں حزب اللہ ہے، حزب اللہ ان کی حمایت کرتا ہے ایران کی۔ اب پہلے حماس کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے غزہ کا سب کچھ کیا، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ جذبہ ختم نہ کر سکے جو جذبہ اسرائیل کے خلاف فلسطین کے بچوں میں ہے۔ تو اب ان کو کہ یہ ان کی پرورش کرے، کوئی ان کی ہیلپ کرے اور پھر سے ان کو زندہ کرے۔ وہ کون تھا؟ وہ ایران تھا۔ لہٰذا ایران کو نشانہ بنا دیا گیا۔ میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، آپ ذرا دیکھیں کہ وہ ایک ملک جس کے پاس نہ کوئی ایٹم بم ہے، یہ وہی ڈرامہ ہے جو صدام کے خلاف کیا گیا، یہ وہی چکر ہے جو قذافی کے ساتھ کیا گیا۔ جس نے بھی ڈالر کے خلاف یا امریکہ کے خلاف اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی، اس کو اسی قوم کے ہاتھوں مروا دیا گیا۔ اور اس لیے مروا دیا گیا کہ ہماری قوم میں بدقسمتی یہ ہے، میں نے ایک مکالمہ لکھا تھا، آپ کو سناتا ہوں، آپ انجوائے کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت ہے، داد دیں یا نہ دیں، لیکن یہ سچ ہے کہ ہم ایک حسین پیدا کرتے ہیں 100 یزید پیدا کرتے ہیں۔ ریشو ہماری یہ ہے۔
آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے غدار مسلمانوں میں پیدا ہوئے دنیا کی کسی قوم میں اتنے غدار نہیں ہیں۔ یہاں اسامہ بن لادن اور ان کے جتنے ساتھی تھے ان کو کس نے مروایا؟ ان کے اپنے ساتھیوں نے۔ وہ ڈالر لیتے تھے، مخبری کرتے تھے اور ڈرون سے اٹیک ہو جاتا تھا۔ ایران میں بھی یہی ہوا کہ مخبری کی گئی، ان کی چال، وہ کہاں آتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کون ہے، کس دن میٹنگ ہے، کس دن سارے اکٹھے ہوں گے، اسی دن اٹیک ہوا جس دن سارے اکٹھے تھے۔ پوری قیادت ختم کر دی گئی، اور یہ دنیا کی واحد مثال ہے۔ ورنہ تاریخ پچھلی دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا تھا، جب میدان میں جنگیں تلواروں کی ہوتی تھی، جب بادشاہ یا سپہ سالار مر جاتا تھا تو باقی فوج ہتھیار ڈال دیتی تھی۔ اس میں پوری قیادت برباد ہو گئی، پوری قیادت ختم ہو گئی۔ لیکن ایران کی جنگ اسی طرح جاری ہے۔ ان کی بھی پلاننگ تھی کہ ہم نے کیسے لڑنا اور کیسے مرنا۔ وہ کب تک لڑ سکتے ہیں، کتنی دیر لڑ سکتے ہیں، جذبہ اپنی جگہ، دعائیں اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، صرف دعاؤں سے جنگیں نہیں جیتی جا سکتی۔ جنگ میدان کھیل کا ہو، دشمن کا ہو، لڑائی کا ہو، بہترین مہارت، بہترین اوزار، بہترین جذبے کے ساتھ جیتی جاتی ہے۔ اگر دعاؤں سے کوئی ملک برباد کیے جا سکتے تو مجھے بتائیں کہ مسجد نبوی، خانہ کعبہ، وہ میدان عرفات، مزدلفہ، منا، کون سا مقام ہے، اور پاکستان کی یا دنیا کے مسلمانوں کی کون سی مسجد ہے جس میں اسرائیل کی تباہی کے لیے دعائیں نہیں مانگی گئی، جس میں فلسطین کے لیے دعائیں نہیں مانگی گئی کہ ان کو کامیابی ہو؟ کامیابی ملی؟ نہیں نہ ملی۔ کیوں نہیں ملی؟ اب آتے ہیں کلام پاک کیا کہتا ہے۔ کلام پاک کی ایک آیت ہے، دیکھیں مزیداری کی بات ہے، اس وقت میں نے تفسیر نہیں پڑھی تھی تو میں نے گولڈا میئر یہودی ایک وزیر اعظم تھی، اس کا ایک بیان پڑھا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم نے جنگ جیتنے کا گر آپ کے قرآن سے سیکھا ہے۔ پھر جب میں نے تفسیر پڑھی تو وہ آیت میرے سامنے آ گئی۔ آئے ہائے، اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں، اپنے گھوڑے کی زینے کس کے رکھو، اپنے اوزار چمکا کے رکھو تاکہ دشمن پر تمہاری دہشت رہے۔ لیکن مسلمانوں نے تلواریں نیاموں میں بند کر دی، گھوڑے استبلوں میں باندھ دیے، ان سے ریس کھیلنا شروع کر دی، تلواروں سے ویسے مقابلے کرتے تھے، اور لڑنے کی بجائے، اوزار بنانے کی بجائے، کچھ ایجاد کرنے کی بجائے شراب اور عورت اور کنیزیں، محلات اور طوائفیں اور مجرے اور سونے چاندی کے زیورات، سونے کے گھر، سونے کے محل، سونے کی گاڑیاں، ان میں رہ گیا مسلمان۔ ہندوستان میں مغلوں کی حکومت آئی، پٹھان تھے، بڑے دیندار تھے، تاج محل بنایا، کوئی یونیورسٹی نہ بنا سکے۔ جب یہاں تاج محل بن رہا تھا وہاں لندن میں آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ مٹھی بھر مسلمان میں 36 لاکھ مربع میل علاقے پر قبضہ کیا، کیسے؟ پتہ چلا تلوار کے دھنی تھے، لڑنے کے ماہر تھے، جنگی چالاکیاں آتی تھیں ان کو، لہٰذا وہ جیت گئے۔ انہوں نے جنگی چالاکیاں سیکھی، انہوں نے اوزار بنائے، اور ایسے ایسے اوزار بنائے کہ آج وہ گھر بیٹھے جنگ لڑ رہے ہیں بٹن کے ذریعے۔ کوئی آرمی جو ہے ان کے میدان میں نہیں آتی، مجھے بتائیں چند سپاہی آتے ہیں ان کے، وہ بھی بڑی مجبور میں خیال قبضہ لینے کے لیے یا کچھ اپنے مفادات دیکھنے کے لیے، ورنہ ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں، سائبر اٹیک ہوتے ہیں، یا ہوائی اٹیک ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ ورنہ اگر میدان کی جنگ ہو تو کبھی شاید مسلمان آج بھی اتنا مر سکتے ہیں کہ ان سے کوئی جنگ نہ جیت سکے، لیکن کاش انہوں نے اوزار بنائے ہوتے، کاش انہوں نے سائنسدان پیدا کیے ہوتے، کاش انہوں نے ہر وہ چیز جو انسان کے کام آتی ہے، ہر ایک کی تخلیق جو ہے وہ باہر سے۔ لائف سیونگ دوائیں یہودی کے پاس، کھانے کی چیزیں یہودی کے پاس، اسلحہ یہودی کے پاس، ہر ایک چیز اس کے پاس۔ آپ کب تک اس کا مقابلہ کریں گے؟ صرف نعرے لگا کر؟ نعرے تکبیر سے، آپ کے اللہ اکبر کہنے سے 7 گلی میں کھیلنے والے بچے بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے مرنے کے لیے، لیکن جنگ نہیں جیت سکتے آپ۔ جنگ جو اللہ نے بتایا ہے طریقہ، اس طریقے سے لڑو، اس طریقے سے جیتو، ورنہ جنگ نہیں جیت سکتے آپ۔ اس کے لیے جنگی مہارت چاہیے، اوزار چاہیے،
بم چاہیے، وہی ٹیکنیک چاہیے جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے. کیوں؟ یہ دنیا کی سپر طاقت ہے، ان کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. اس لیے نیٹ ان کا، سیٹلائٹ ان کے، سب کچھ تو ان کے پاس ہے. انسانی زندگی ہر ضروریت ان کی، ضروریات جو ہیں انسان کی، وہ ان کے قبضے میں. اور جو باقی رہ جاتا ہے وہ IMF کے ذریعے یہودی کنٹرول کر لیتا ہے. آپ کبھی بھی عزت سے زندہ نہیں رہ سکیں گے. یہ میری ناقص سے، میرے پاس علم نہیں ہے، نہ میں کوئی بڑا تجزیہ کار ہوں. میں صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے کلام پاک سے سیکھی ہے، جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے سیکھی ہے. کہا تھا کہ ہر امت کا، ان کی حدیث ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. اس مال کو دے کر ہر آدمی بکا. وہ یہاں سے لے کر وہاں تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، کون سا مسلمان ہے جو نہیں بکا؟ اور ان کی قیمت جو چکاتے رہے وہ عوام چکاتے رہے اور چکاتے رہیں گے. لیکن کب تک؟ خدا کے لیے آج بھی سنبھل رہو. زندہ رہنا ہے، سر اٹھا کر جینا ہے، تو پھر اپنے پاس اوزار رکھو. پاکستان کے ساتھ پنگا کیوں نہیں لیتے لوگ؟ ان کو پتہ ہے ان کے پاس ایٹمی پاور، ان کے پاس ایک آرمی ہے جو دنیا کی بہترین آرمی ہے، جو لڑنا بھی جانتی ہے، مرنا بھی جانتی ہے. اس کے ساتھ پنگا کوئی نہیں لے گا. سمجھ آ گئی؟ پاکستان محفوظ رہے گا. لیکن ہر اسلامی ملک کو پاکستان کی طرح طاقتور اور مضبوط ہونا چاہیے، اصل میں خود کفیل ہونا چاہیے، اور بہترین وہ لیٹسٹ جو جدید اسلحہ وہ ہونا چاہیے لڑنے کے لیے. پھر تو مقابلہ ہے. ورنہ یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے ایران میں اور امریکہ میں، اس میں میرے حساب سے یہ تلوار اور پستول کا مقابلہ ہے. مجھے بتائیں کہ تلوار پستول کا مقابلہ کب تک کر سکتی؟ تلوار کو سر کاٹنے کے لیے قریب جانے پڑتا ہے، اور پستول کو جان لینے کے لیے فاصلے سے صرف بہترین نشانہ باز ہونے کی ضرورت ہے. لہٰذا پستول کا مقابلہ پستول سے ہوگا تو جنگ جیتی جائے گی. آنے والے حالات آپ کو میری ان باتوں کے بابت سب کچھ دکھاتے رہیں گے. وہ میرا ایک مکالمے سال کو دیکھ کر کہ ہم اندھوں کو چشمے بھی بانٹتے ہیں انسانوں کے طرح، لیکن آنکھیں چھن جانے کے بعد ہم کو حب الوطنی بھی یاد آتی ہے، مگر بنگلہ دیش بن جانے کے بعد، اور ہم حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں مگر کربلا برپا ہونے کے بعد. یہ بھی آیت اللہ خمینی کے بارے میں ہم ذکر کرتے رہیں گے. وہ شہید ہو گئے، وہ ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا. جتنے بھی خمینے آئیں گے، جتنے بھی حسین آئیں گے، اگر ان کے پاس لڑنے کی مہارت نہیں ہوگی، اگر ان کا ساتھ دینے والے نہیں ہوں گے، تو ہر دور کا حسین اسی طرح بے بس ہو کر، تنہا ہو کر مرتا رہے گا. خدا کے لیے آج بھی میری پاکستان سے نہیں، دنیا کے ہر مسلمان سے یہ درخواست ہے کہ نوکر مت پیدا کرو، کلرک مت پیدا کرو، دولت کی حوث سے بچ جاؤ. خدا کے لیے بکنا چھوڑ دو، خریدنا شروع کرو، اور اپنے بچوں کو بہترین سائنسدان بناؤ، بہترین ڈاکٹر بناؤ. موجود ہو کسی چیز کے، دنیا کی ہر چیز جب ایجاد ہوتی ہے باہر سے ہوتی ہے. ہم صرف خریدار رہ گئے ہیں. کاش ہم خریدار نہ ہوتے، ہم بیچنے والے ہوتے، اور پورا یورپ ہمارا خریدار ہوتا، پورا امریکہ اور کینیڈا، لندن سب ہمارے خریدار ہوتے. لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک حضرت عمر کی ضرورت ہے. اللہ